نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے میں ایک آیت پاک تلاوت کی گئی جس آیت پاک کا ترجمہ ہے کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مفسرین کرام نے اس آیت پاک کی مختلف تفسیریں کی، لیکن جو سب سے زیادہ دل کو تفسیر بھا گئی وہ یہ تفسیر ہے کہ کل 4 عالم ہیں، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے نبی علیہ السلام کو ان چاروں عالموں میں رحمت بنا کر بھیجا۔ عالم ارواح میں بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رحمت ہے، عالم دنیا میں بھی رحمت ہے، عالم برزخ میں بھی رحمت ہے، اور عالم آخرت میں بھی رحمت ہے۔ عالم دنیا جس کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں، عالم برزخ کہ آدمی موت سے لے کے قیامت تک جو وقت گزارتا ہے قبر میں، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور ایک عالم آخرت کہ موت کے بعد میں جب انسانوں کو پھر سے اٹھا دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا، وہ عالم آخرت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، سارے جگہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنایا انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اور دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ سیرت پاک علیہ السلام کے جلسوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کے تذکرے سنتے بھی ہیں اور سننا بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں اور ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ان جلسوں میں اور ان سیرت پاک کے واقعات کو سن کے اپنے عمل میں بھی لانا ہے۔ جو میں اور آپ اور معاشرے کا اکثر طبقہ سیرت پاک کے جلسوں کو سننا چاہ رہا ہے لیکن عمل نہیں کرنا چاہ رہا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنایا عورتوں کے حق میں، کہ اللہ کے پیارے نبی جب دنیا میں آئے جہالت عروج پر تھی، لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو اللہ نے عورتوں کو حق میں یہ فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے تینوں کی اچھی تربیت کی اور اچھا نکاح کا انتظام کیا، میں اس کو اپنی ضمانت کے اوپر جنت میں لے جاؤں گا۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا اگر 2 لڑکیاں ہوں، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 لڑکیاں ہوں تو بھی میں اپنی ضمانت پہ جنت میں لے جاؤں گا۔ اور ایک صحابی رسول نے پوچھا اگر کسی کو 1 لڑکی ہو تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا 1 لڑکی ہو تو اس کو بھی میں اپنی ضمانت پر جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر عورتوں کے حقوق بتلائے کہ عورت بیٹی ہے تو باپ کے حق میں رحمت ہے، باپ کے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ عورت ماں کے روپ میں ہے تو فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت بیوی کے روپ میں ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تم میں بہترین سب سے بااخلاق آدمی وہ ہے جس کی گھر والی اس سے گھر میں خوش ہو۔ تو یہ عورتوں کے حقوق اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دلائے، اور اسی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق دلائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو ان کا حق دلایا۔ لیکن میں جس پہلو کے اوپر آپ حضرات کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا، دعا فرمائے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ پہلو یہ ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک مکی زندگی ہے،
نبوت سے پہلے کی زندگی الگ ہے، ایک مکی زندگی ہے۔ مکے کی زندگی کے اندر اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے ماننے والوں کو بے انتہا تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کی پیٹھ پہ اونٹ کی اوجھڑی کا رکھنا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق کا دینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمانا پڑا اوذیت فی اللہ، کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی، اور مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا، اتنا زیادہ ڈرایا گیا، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اسی طرح صحابہ کو مکے کی گرم ریت پہ گھسیٹا جانا، کوئلوں پہ لٹایا جانا، حضرت خباب کے جسم کا ٹکڑوں کا ہو جانا، اتنے تکلیف کے واقعات ہیں۔ ان تمام واقعات کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ، وہ تاریخی واقعہ، اس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا، جن کو دیکھ کے اللہ کے پیارے نبی کہتے آپ کو میں دیکھتا ہوں میرے والد مجھ کو یاد آتے ہیں، میرے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اس پیارے نبی کے پیارے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور ان ٹکڑوں کا ہار بنا کے پہنایا گیا۔ وہ اللہ کے پیارے نبی کے چچا کے قاتل، وہ فتح مکہ کے موقع پہ سارے کے سارے مجرم بن کے ٹھہرے ہوئے تھے، اور صحابہ وہ بھی انسان تھے، ان کے دلوں میں بدلے کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ صحابہ یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم المرحبا، آج تو بدلے کا دن ہے، چن چن سے ایک ایک سے انتقام لیا جائے گا، چن چن سے ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا۔ قربان جائیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ قیامت تک آنے والے میرے اور آپ کے لیے ایک نظیر قائم کر دی گئی، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتح مکہ کے موقع پہ وہ جملے کہے تھے آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج کسی کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، آج چھوٹ دے دی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی کے چچا کے قاتل کو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ سیرت پاک کا ایک پہلو جو ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن جو کرتے نہیں ہیں اس پہلو کو اپنی عملی زندگی میں منطبق کر کے نہیں دیکھتے۔ آج میرے اور آپ کے دلوں میں انتقام کی بدلے کی آگ سلگ رہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل معمولی باتوں کے اوپر جس امت کو بنانے کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے بلک بلک کے رویا کرتے تھے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو فرمایا المؤمنون کجسد واحد، کہ سارے ایمان والے ایک جسم و جان کی طرح، سارے ایمان والے وہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ پاؤں میں کسی ایمان والے کو کانٹا چبھے، اس کی تکلیف دوسرا ایمان والا محسوس کرے۔ پیارے نبی کی خواہش تھی، اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں نہ بٹو، آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ لیکن آج میں اور آپ، اللہ معاف فرمائے، ایک چھت کے نیچے رہنے والوں کے دلوں میں محبت باقی نہیں رہی۔ آج سگے رشتہ داریوں میں رشتہ داریاں کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنا نہیں چاہ رہے۔ وہاں اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے قاتل کو گلے سے لگا رہے ہیں، اپنے دشمنوں کو اللہ کے پیارے نبی نے عام معافی کا اعلان کیا۔ تو کیا اس سیرت پاک کے مہینے میں کیا صرف جلسے جلوس کرنا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسمی سیرت کو بیان کرنا، اسے کیا اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کا حق ادا ہوگا؟ ہرگز حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سیرت کو اپنی عملی سیرت نہیں بنائیں گے، ان اخلاق کو اپنے عملی اخلاق نہیں بنائیں گے۔ کتنے واقعات اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، کتنے واقعات ہم خود اپنے محلے میں سن رہے ہیں۔ معمولی دنیا کے چند پیسوں کے لیے، 50 گز زمین کے لیے سگے بھائی نے سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ سگے رشتہ دار، سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی صورت دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ 2013 میں ایک نے ایک ایمان والے کا قتل کیا، 5 سال بدلے کی آگ میں سلگ رہا ہے، موقع ملے گا بدلے میں اس کو میں قتل کروں گا۔ 2018 میں انتقامی کارروائی میں خاندان والوں نے دوسروں کا قتل کر دیا۔
پھر 2020 میں وہ خاندان والوں نے یہ خاندان والوں کا قتل کر دیا. قاتل مسلمان، مقتول مسلمان. نفرتیں ہمارے دلوں میں اتنی کیوں پنپ رہی ہیں؟ کیا اللہ کے پیارے نبی کے یہ اخلاق تھے؟ کیا اللہ کے پیارے نبی نے یہ تعلیم مجھے اور آپ کو دی؟ تعلیم تو یہ دی، اگر دو ایمان والے سگے رشتہ دار نہیں فرمایا، دو ایمان والوں میں دنیاوی غرض کی وجہ سے بات چیت بول چال بند ہو اور 2-3 دن سے زیادہ بات چیت بند ہو گئی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. جمعہ قبول نہیں ہوگا، فرض نماز قبول نہیں ہوگی، کلام پاک کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، ذکر اللہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ صلح تصفیہ نہ ہو جائے. میرا آپ کا حال کیا ہے؟ سگے رشتہ داریاں اتنی معمولی باتوں کے لیے کٹی ہوئی ہیں. ایک نوجوان سے حال ہی میں ملاقات ہوئی. ملاقات میں نوجوان نے کہا میرے سگے خالہ سگے ماموں سے 2 سال سے بات چیت بند ہے. وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا انہوں نے قریبی ایک دعوت کے موقع پہ ہم کو نہیں بلایا، تو پھر بات چیت میں ناراضگیاں بڑھ گئی. اب اتنی بڑی 2 سال سے وہ ہمارے گھر کو نہیں آ رہے، ہم ان کے گھر کو نہیں جا رہے. ذوی الارحام جس کو اللہ نے کہا، قریبی رشتہ داریاں کہا، ان قریبی رشتہ داریوں کا یہ عالم جس کو اللہ کے پیارے نبی نے کہا رشتہ داریوں کو کاٹنے والا توڑنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. تو آج گھر گھر کی کہانی دیکھیں کہ رحمت کا جو حصہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام لے کر امت کے حق میں آئے تھے، اس رحمت کے حصے کو ہم نے زحمت کا حصہ بنا دیا. ہم عملی طور سے اللہ معاف فرمائے دلوں میں ہر ایک کے لیے نفرت کو کیوں پال رہے ہیں؟ دلوں میں انتقام کی آگ کو لے کے کیوں جی رہے ہیں؟ کیوں ہمارے دلوں میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ صفت نہیں آ رہی، معافی کی، رحم دلی کی، جس صفت کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے اللہ، اے پیارے نبی، اللہ کا آپ پہ احسان ہوا کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا. کسی نے کسی کو گالی دے دی، نوجوان کہہ رہے ہیں بڑا بزدل ہے، تو انتقام نہیں لیا. انتقام لینے کے لیے بہادری کی ضرورت نہیں، بڑا انتقام یہ ہے معاف کرنے کے لیے بہادری کی ضرورت ہے. انتقام لینے کے لیے بہادری کی ضرورت نہیں ہے، معاف کرنے والا بہادر ہوتا ہے، کسی کے اوپر رحم کرنے والا بہادر ہوتا ہے. کوئی ہماری ناحق پیسے ہڑپ لے، اس کو معاف کرنے والا بہادر، اس کو اپنا حق چھوڑنے والا بہادر ہوتا ہے. کسی رشتہ دار نے ہمارا حق ہڑپ لیا، ہم آخرت کے حوالے کر کے اس کو اپنے گلے سے لگا لیں، اپنے دل کے قریب کر لیں. وہ معاملہ اپنی جگہ ہو تو ہو، لیکن تعلقات توڑنے کی گنجائش نہیں بنتی، ناراضگیوں کی گنجائش نہیں بنتی. رشتہ داریوں کا باقی رہنا یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم ہے. سیرت پاک کے پہلوؤں میں ایک اہم پہلو ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے رحمت کے حصے کو صرف ہم اپنے کانوں کی حد تک سننے کی حد تک رکھ رہے ہیں. وہ رحمت کا حصہ ہم امت کے حق میں بانٹنے والے نہیں ہیں، رشتہ داروں کے حق میں بانٹنے والے نہیں ہیں، محلے والوں کے حق میں بانٹنے والے نہیں ہیں. دلوں میں ایک انتقام کی آگ کو لے کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا ربیع الاول کا مہینہ ہے. سیرت پاک کے جلسے خوب ہو رہے ہیں، خوب کہا بھی جا رہا ہے. جتنا کہا جا رہا ہے اور جتنا سنا جا رہا ہے اس میں سے کچھ اپنی عملی زندگی میں بدلنے کا ارادہ کریں. اور اس 12 ربیع الاول کی تاریخ ابھی گئی، اگر کسی سے انبن ہے، بات چیت بند ہے، بول چال بند ہے، رشتہ داری کٹی ہوئی ہے، آج اسی وقت جمعۃ المبارک میں ارادہ کریں، تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی رشتہ داریوں کو جوڑیں گے اور دلوں میں محبتوں کو لے کے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک پیارے نبی علیہ السلام کی رحمت کے حصے میں ہم تمام کا حصہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.